الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توئی ورضائے تو إلهي مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بد غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والا اللہ سے دعا کر رہا ہے، دل ہی دل میں آمین کہتے رہیں، اللہ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج
18 اکتوبر عیسوی 2021 سورت شہر صابری مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کس کی توفیق ہے بولو؟ کہ اس اللہ نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ربیع الاول کے اس عنوان سے یہ پروگرام ترتیب دیے گئے۔ اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کوئی عمل کر سکتا۔ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیے اور جتنے لوگ اس میں معاون ہیں، جس اعتبار سے جانی مالی جس اعتبار سے، دعا کرتا ہوں اللہ سب کو قبول فرمائے، اور دنیا میں آخرت میں اللہ اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ جو محبوب کا تذکرہ کرے وہ بھی اللہ کے کیا بن جاتے؟ بولو نہیں، محبت سے بولو، کیا بن جاتے؟ محبوب بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ جو محبوب کا تذکرہ کرے وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں کیا بن جاتے ہیں؟ محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یہ محبوب بننے کا عمل ہے، یہ محبوب بننے کی کوشش ہے۔ بھئی کوشش تو کر رہے ہیں، اب محبوب کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا۔ دیکھو میں آپ سارے کوشش کر رہے ہیں نیک بن جائیں، کیا بن جائے؟ پرہیزگار بن جائے، ولی بن جائے، تو ہمارے ذمے کیا ہے؟ کوشش۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ اور بنائے گا کون؟ اللہ بنائے، اللہ بنائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ اکبر۔ جس وقت ماں آمینہ کے پیٹ سے آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو وہاں ایک دایا تھی جو بچے کی ولادت کے وقت خدمت کے لیے رہتی ہے۔ آپ لوگ دایا ہی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں؟ ارے دایا ہی بولتے نا بھائی، دایا۔ اس کا نام تھا شفا۔ کیا نام تھا؟ بہت پیارا نام ہے، اپنی بچیوں کا نام رکھنا چاہیے شفا، یہ نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ ظاہری اور باطینی بیماریوں سے شفا دے۔ شفا، اس کا نام ہی تھا شفا۔ شفا دایا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے نہیں، آپ علیہ السلام کے گھر سے نہیں، وہ باہر کی عورت ہے، لیکن باہر کی عورت نے جب محبوب علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا تو وہ بیان کیے بغیر رہ سکی۔ اب اس کا بیان سنو شفا کا۔ علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دایا شفا وہیں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ دایا شفا حیران ہے، ہر دنیا میں آنے والا بچہ ماں کے پیٹ کی غلاظت اور نجاست لے کے آتا ہے، لیکن آج حیران ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ماں آمنہ کے پیٹ سے اس طرح دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ جب آپ کو دیکھا گیا ایسا لگتا تھا جیسے ماں کے پیٹ میں کسی نے غسل دے دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے کئی بچے آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ کائنات کے سردار کی آمد کو دیکھ رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ اپنی ناپ سے جڑی ہوئی لے کر دنیا میں آتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، نال کہاں جڑی ہوتی ہے؟ ناپ سے۔ جب پیدائش ہو جائے اس کے بعد وہ نال گرتی ہے اور اس کو ہم لوگ دفن کرتے ہیں۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، آج میں حیران ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے کہ آپ کی وہ نال ماں کے پیٹ ہی میں کٹ چکی ہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد کاٹنے کی کوئی ضرورت، وہ کہاں کٹ چکی ہے؟ یہ دوسرا امتیاز ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ صرف شرف ہے حضرت نبی کریم۔ اور میں آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ایسے دلارے نبی کا اللہ نے ہم کو کیا بنا دیا؟ بولو امتی۔ کیا بنا دیا؟ امتی ہے، امتی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح حدیث کا میں ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے روز محشر کے جو حالات بیان کیے محدثین نے، تو محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میدان محشر میں اللہ کے سامنے سارے کے سارے یہ عرض کرتے ہوں گے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی۔ یعنی ہر نبی اللہ کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آج میں اپنی بات کرتا ہوں، امت کی، لیکن واحد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ کیسا پیارا نبی ہے، کیسا پیارا۔ بھئی اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اس نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزارنی چاہیے؟ ارے گزاریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا امتیاز سنو، دایا شفا بیان کرتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے کئی بچے دنیا میں آئے، لیکن آج میں حیران ہوں، اس لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے وہ غیر مختون ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ اس کی ختنہ۔ غیر مختون ہوتا ہے ہر آنے والا۔ ہم لوگ بعد میں ختنہ کرتے ہیں۔ دایا شفا بیان کرتی ہے، آج اللہ کے نبی علیہ السلام اس شان سے ماں آمنہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، دیکھنے والے حیران ہیں، اور شفا کہتی ہے میں خود بھی حیران ہوں، نبی علیہ السلام کی ختنہ ماں کے پیٹ میں ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے۔ یعنی کیا کیا بیان کریں گے آپ؟ جس موضوع کو اٹھائے، جس وصف کو اٹھائے، آپ نرالے ہیں۔
سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مجدد ملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ اوپر والے مشائخ نے یہ 3 امتیاز بیان کیے، میں ایک اور چوتھا بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھنے والے حیران تھے کہ آپ کی آنکھوں میں ماں آمینہ کے پیٹ سے سرما لگ چکا تھا، شرمیلی آنکھوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور ماں آمینہ بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جیسے ہی میری گود میں آیا اور زمین پر سلایا تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ میرا بیٹا سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنی پیشانی سجدے میں رگڑ رہا ہے۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے پیغام ہے کہ اے محبوب کی امت، تمہارا نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہا ہے تو تمہاری کامیابی سجدوں میں ہے، سجدے کے بغیر کامیابی مل سکتی؟ اچھا، جس نے جس قدر آپ کی صورت کو لیا، آپ کی سنتوں سے پیار کیا، اللہ نے کمالات سے نوازا۔ چنانچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اپنے گھر میں ہے، چارپائی میں آنکھ لگی ہے۔ اچھا، یہ وہ دور ہے کہ محبوب علیہ السلام موجود نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بستر میں آرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کمالات کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے افریقہ زامبیا میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، میں حضرت کے ساتھ تھا تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ جوان بھی حضرت کی طرح صافہ باندھے ہوئے، بعض بچے بھی حضرت کی طرح صافہ باندھے ہوئے، اور بعض بڑی عمر کے لوگ بھی صافے باندھے ہوئے حضرت کے آس پاس چلتے تھے۔ اچھا، ہم ایک مقام پر پہنچے تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے آئے صافے باندھ کر، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے اور انہیں اللہ نیک بنائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی اللہ انہیں ٹھنڈک بنائے۔ تو ایسے بچے آئے تو وہ حضرت کو کیا کہہ رہے؟ حضرت ہم نے بچوں نے اپنی ایک چھوٹی مسجد بنائی ہے۔ وہ کچھ پٹھے لکڑے سے چھوٹی مسجد بنائی تھی، کھلونے جیسی۔ تو حضرت مسکرائے، کہا اچھا بیٹو مسجد بنائے؟ کہا اس لیے بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لاؤ، انہیں بچپن سے مسجد میں آنے کی عادت ڈالو، یہ بچپن سے آتے رہے تو 55 تک آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ شروع میں ہی بچوں باہر جاؤ، بچوں باہر جاؤ، بچوں باہر جاؤ، تو یہ باہر گئے تو پھر ان کو لانا مشکل ہو جائے گا۔ اندر لاؤ، ادب سے لاؤ، تربیت کے ساتھ لاؤ، لیکن بچوں کو مسجد آنے کی بچپن سے عادت ڈالو، بچپن سے۔ بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ آپ جب اللہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاتے تھے، کس لیے؟ بولو، دعا کے لیے۔ کس لیے؟ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم،
بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگیں گے انشاءاللہ، اور کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ وہ سب کو دیتا ہے، وہ بولو محبت سے، سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ بلکہ آپ یقین کریں ہم مالک والے ہیں۔ کیسے ہم؟ ایک اور بات مجھے یاد آئی، میں نے مالیگاؤں بیان کی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ بڑے عجیب ہے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم۔ مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کہ میں نے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ کی غلامی اختیار کی تو اللہ نے مولائے روم بنایا۔ مولانا روم بڑے عالم تھے اور ٹپائی پہ کتابیں تھیں اور سبق پڑھا رہے تھے۔ وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا، لوگ ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، تو مولانا روم نے اپنی کتابیں ہاتھوں سے لکھی تھی، جو علوم تھے وہ کتابوں میں تھے۔ شمس تبریز آئے، دیکھا روم کتابیں لے کے بیٹھا پڑھا رہا، تو اس کا علم ظاہری ہے۔ کیسا علم ہے؟ ابھی اندر اترا، تو آپ چاہتے تھے اس کو تھوڑا رگڑ دوں۔ کیا کر دوں؟ رگڑ دوں۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے یقین دلائے کہ اصل مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو مولانا روم پڑھا رہے تھے، شمس تبریز آئے، کہا یہ کیا ہے؟ کیا علوم ہے میرے؟ علوم ہے میرے؟ اینچے است شمس تبریز نے پوچھا تھا، کہا یہ میرے علوم ہے اور اسی سے پڑھاتا ہوں۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے بغل میں حوض تھا، پانی بھرا، ساری کتابیں اٹھائی اور ڈال دی حوض میں۔ کس میں ڈال دی؟ تو مولانا روم اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے لگے کہ یا اللہ، جو علوم تھے میرے کتابوں میں لکھے وہ تو سب ضائع گئے، یہ تو پانی میں بہا دیا، تو اب میں کہاں سے علوم لاؤں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم وہ ہوتے ہیں جو سینے سے پھوٹتے ہیں، سینے سے۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں یہ علماء کے اقوال نقل کرنے والے میں ہیں، نقل کرنے والے علماء کے اقوال ہم نقل کرنے والے ہیں۔ صحیح معنی میں علماء تو وہ ہو گئے جنہوں نے کتابیں لکھ کے ہمارے سامنے رکھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، جلالین شریف، کیسی کیسی کتابیں لکھی۔ تو اب آپ مجھے بتلاؤ، جنہوں نے بخاری لکھی، جنہوں نے ابو داؤد لکھی، جنہوں نے جلالین لکھی، وہ زیادہ شریعت کو سمجھنے والے تھے کہ ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ او صابری مسجد والوں، وہ زیادہ سمجھنے والے کہ ہم؟ تو ہمیں اپنی عقل سے چلنا پڑے گا کہ ان کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چلنا پڑے گا؟ وہ جیسے ہم کو بتلا کر گئے چلیں گے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ کس سے بچ جائیں گے بولو؟ گمراہی سے بچ۔ خیر، جب ساری کتابیں ڈال دی حیران ہو گئے، تو شمس تبریز کو کہہ رہے ہیں اینچے آس، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا میرا تو سارا سرمایہ بہہ گیا پانی میں، ساری زندگی کی کمائی چلی گئی۔ تو آپ تہبند باندھ کے حوض میں اترے، ساری کتابیں لی، وہ تو سب پانی میں دھل گئی تھی، آپ نے ساری کتابیں لی اور ٹیپائی پہ رکھی۔ تو مولانا روم جلدی جلدی کھول کے دیکھتے تو حیران ہے، پہلے سے زیادہ اچھی صورت میں ساری کتابیں چھپ چکی تھی۔ قد افلح من تزکا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کس کی صفائی کر لی تھی؟ ارے بولو، اس کی صفائی، اس کی صفائی، اور اس کی ضرورت ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ کپڑا صاف ہے، کرتا صاف، رومال صاف، ٹوپی صاف، صافہ صاف، تو دل دیکھو نا، ہمارا سب صاف ہے، اور یہ
اللہ فضل کر دے، اللہ فضل، اور اللہ ہمیں صفائی کی توفیق دے دے، صفائی کی توفیق دے۔ جب مولانا روم نے دیکھا اوہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی مایا ہے، بڑا آدمی ہے، تو فوراً قدموں میں گر گئے، کہا حضرت آج پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور علوم ہے، کوئی اور علوم، اور پھر آپ کی خدمت میں چلے گئے، اور اسی کو پھر کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ میں نے شمس تبریز کی خدمت کی تو اللہ نے مجھ میں کمالات بھر دیے، اور واقع میں اللہ نے مجھے مولوی روم بنایا۔ تو وہ مولانا روم حکایت کرتے ہیں کہ بکریوں کا ریور ہے اور سامنے ایک بھیڑیا ٹوہ میں بیٹھا ہے کہ بکری الگ ہو تو حملہ کروں۔ ایک بکری ریور سے الگ ہو گئی، وہ جیسے الگ ہوئی بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا، تو بکری نے دیکھا اوہو میں تو ریور سے الگ ہو گئی، اب ریور کی طرف جانا مشکل، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو اب بکری نے کمر کس لی۔ کیا کس لی؟ کہ مرنا تو ہے ہی لیکن آسانی سے نہیں مروں گی، مرنا تو لیکن آسانی سے۔ وہ بکری بھاگتی رہی، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے سامنے پانی آ گیا، کیچڑ۔ پھر پیچھے دیکھا تو بھیڑیا پیچھے ہی ہے، تیزی سے آ رہا، تو اس نے پھر ہمت کی کہ شاید کیچڑ سے ادھر نکل جاؤں۔ جیسے چھلانگ لگائی وہ کیچڑ میں جا کے پھنسی، کیچڑ میں گئی۔ بھیڑیا آیا، وہ بھی جوش میں تھا، اس نے بھی چھلانگ لگائی، تو یہاں بکری ہے، یہاں بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا بکری کے پاس نہیں جا سکا، تھوڑا دور ہے، لیکن بھیڑیا جب گیا تو اس نے دیکھا تو کیچڑ ہے، تو کیچڑ پکڑنے لگا اور اندر دھسنے لگا، اندر۔ تو بھیڑیا بکری کو دیکھ رہا ہے، تو بکری کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیا ہے؟ اور بھیڑیے کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیا ہے؟ تو بکری نے پوچھا روتا ہے؟ روتا ہے؟ کہا کہ کیوں؟ کہ تجھے پتہ نہیں ہے اس لیے تو نہیں روتی، جہاں پھنسے ہیں وہ کیچڑ ہے، دھیرے دھیرے اندر ڈستے جائیں گے، اب باہر نکلنا مشکل ہے، تو تو بھی گئی میں بھی گیا، تو میں حقیقت سے واقف ہوں اس لیے روتا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہ اس لیے نہیں، میں مالک والی ہوں۔ کیا جواب تھا؟ میں، بولو محبت سے، میں، کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا مالک ریور کے پاس آ چکا ہوگا، وہ ابھی بکریاں گنے گا، اور جب وہ دیکھے گا ایک کم ہے تو ابھی لاٹھی لے کے یہاں آئے گا، مجھے نکال کے لے جائے گا، تو میں مالک والی ہوں، مجھے رونے کی ضرورت، تو رو اس لیے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو ہم کیسے ہیں بولو؟ مالک والے۔ تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اچھا، تو وہ بچوں نے مسجد بنائی، یہ میں کہہ رہا تھا پیر صاحب کی خوشی میں وہیں تھا، حضرت کے ساتھ ہی تھا لوساکا میں۔ تو جو خدمت والے کچھ ذمہ دار لوگ تھے وہ مسکرا رہے تھے، وہ حضرت کو عرض کرتے حضرت کیسی محبت ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، بچے بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، یہ شان محبوبیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ شان۔ تو کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے جو جتنا محبوب علیہ السلام کے طریقوں سے محبت کرے گا، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، جو جتنا محبوب علیہ السلام کے طریقوں سے محبت کرے گا اور جو جتنا محبوب علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، سجائے گا، اتنی ہی اس کی محبت اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ زمین کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے، شان محبوبیت ہے، شان۔ حضرت علی اپنے گھر میں سو رہے تھے، آنکھ لگی، خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب کیا دیکھا کہ مسجد نبوی علیہ السلام میں آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام نہیں تھے، انتقال ہو چکا ہے، لیکن نماز کون پڑھا رہے ہیں خواب میں؟ حضرت نبی کریم۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ قبلے کی دیوار پکڑ کے بیٹھ گئے اور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کوئی شخص کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا اور سب کو دے رہا ہے، ایک 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 ایک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے بھی ایک ملی، میں نے منہ میں رکھی، اتنا عمدہ ذائقہ، میرے دل میں خیال آیا، اے کاش نبی علیہ السلام دوسری دیتے۔ بس یہ خیال آنا تھا، آنکھ کھل گئی۔ کیا کھل گئی؟ تو اب تو نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہے، نیند آنے کا سوال ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بے چین تھے، بے تاب تھے، تو نکلے، مسجد نبوی میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مصلی پر گئے۔ امیر المومنین بذات خود نماز پڑھا رہے ہیں۔ مصلی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے علماء کی قدر نصیب فرمائے، قدر نصیب فرمائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نماز میں شریک تھا، جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو عمر ابن خطاب نے دیوال پکڑ لی، جیسے آپ علیہ السلام پکڑ لیے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، کھجور کا ٹوکرا آیا۔ اب یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب، لیکن جو خواب میں دیکھا وہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا۔ کھجور کا ٹوکرا آیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دے رہے ہیں، ایک 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 ایک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، مجھے بھی ایک ملی، میں نے جو منہ میں رکھی، قسم خدائے پاک کی، وہی ذائقہ تھا جو میں نے رات کو خواب میں محسوس کیا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا، حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ اے کاش نبی حضرت عمر ابن خطاب مجھے دوسری دے۔ ابھی خیال کا گزرنا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا، علی علی، رات کو خواب میں نبی علیہ السلام تمہیں دوسری کھجور دیتے تو عمر ابن خطاب بھی ضرور دیتا۔ دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صاف تھا تو اللہ کھولتے تھے۔ ایک اور سنا کے دعا کراؤں انشاءاللہ، ایک اور سنا کے دعا کراتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اچھا اللہ والا شاعر، اس نے کمال کیا، شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہہ رہا، وہ بھی سنو۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، آج بھی چاند پہ جانے والے، ہوائی جہازوں میں اڑنے والے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، وہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یوں سوچتے ہیں کہ کیا ان کی زندگی ہے، کیا ان کی زندگی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، ہمارا یقین ہے کہ اصل زندگی ہماری کون سی ہے؟ آنے والی، آنے والی، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی آنے والی ہے، اور اس کے لیے یہ تیاری میں لگے ہیں، تیاری میں لگے ہیں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پر غیب
زمان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کی یاد میں عبادت میں ایسے مشغول ہوئے کہ نکاح کی فرصت نہیں ملی۔ کس کی فرصت نہیں ملی؟ نکاح۔ مجرد تھے، تنہا زندگی گزاری ساری۔ جب بڑھاپے کے قریب پہنچے تو ایک حدیث سامنے سے گزری، اور وہ حدیث کیا تھی کہ جنت میں جو بھی جنتی جائے گا تو وہ تنہا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کی جنت میں بیوی ہوگی۔ کیا ہوگی بولو؟ جنت میں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو فوراً خیال گزرا کہ اے اللہ، ہر جانے والا بیوی کے ساتھ ہوگا تو پھر میری بھی تو بیوی ہوگی۔ میں دنیا میں نکاح نہیں کیا لیکن تو جنت میں تو دے گا۔ تو اب رات کے اندھیرے میں کیا پھیلا ہے؟ بولو، رات کے اندھیرے میں کیا پھیلا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر کیا پھیلا ہے؟ نہیں، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجد قباء میں کہا تھا کہ جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا اس کو پھر کبھی دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت۔ تو کس کے سامنے رونا ہے اور کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ آپ نے اے اللہ کون ہے میری بیوی؟ اگر دنیا میں ہے اللہ ملاقات کرا دے۔ تو ایک رات ویسی گئی، دوسری رات دعا مانگ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آیا، تو تیسری رات دعا مانگی تو غیب سے ندا آئی، عبد الواحد بصرہ میں ایک بیوی ہے میمونہ بنت ولید، وہ جنت میں تیرے نکاح میں رہے گی۔ ایک اللہ والا کہہ رہا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، جواب ہے اس کا، دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ سچ کہتا ہوں، ہم ساری دنیا کو چاہتے ہیں، ایک چاہنے میں کمی کوتاہی ہے تو کس کو چاہنے میں؟ اللہ کو نہیں چاہا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کو چاہنے والا بنائے، اس کو چاہنے والا۔ میں کیا کہوں تمہیں، میں ایک مقام پر پہنچا، ایک صاحب میرے پاس آئے، روزی روٹی کے تعلق سے رو رہے تھے، شکوے کر رہے تھے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب تھا؟ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ انا للہ۔ کیا حالات ہے، کیا حالات ہے۔ جس نے پیدا کیا اور مرتے جس کو منہ دکھانا اور جس سے لینا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نکالیں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو سنتوں سے سجاؤ۔ کس سے سجاؤ؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے موقع میں لوگ گلیاں سجاتے ہیں،
لوگ مکان سجاتے ہیں، لوگ دکان سجاتے ہیں، لوگ مسجد سجاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سجانے سے زیادہ کس کو سجانے کی ضرورت ہے؟ اندر. کہاں سجانا ہے؟ اندر. کہاں سجانا ہے؟ یہ سجاؤ. کیا سجاؤ؟ یہ سجاؤ. یہ کس کی سنت ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب. اب یہ تو سجا نہیں، اور میں گھر سجاؤں تو کیا عاشق رسول بن گیا؟ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے نہیں سجایا، اور میں گلی سجا رہا ہوں تو کیا میں عاشق رسول ہوں؟ ایک مثال سے سمجھو. ایک انگلش اسکول ہے، ایک اسلامک اسکول ہے، اور دونوں کا یونیفارم ہے الگ الگ. انگلش اسکول کا بچہ انگلش اسکول کا یونیفارم پہنا ہے، اور وہ چلا گیا غلطی سے اسلامک اسکول کے دروازے پر. تو وہاں داروغہ کھڑا ہے، گیٹ کیپر کھڑا ہے. وہ جب دیکھے گا تو کیا کہے؟ بیٹا یہاں کہاں آئے؟ وہ کہے گا میں تو اسلامک اسکول کا بچہ ہوں. کہا بیٹا وہ ہوگا، لیکن تیرا یونیفارم تو انگلش والی اسکول کا ہے. کیا کہے گا؟ تیرا یونیفارم تو وہ کہے گا نہیں، کتابیں دیکھو اسلامک اسکول کی ہے، وہ میرے استاد ہے. کہا بیٹا سب برابر، لیکن تیرا یونیفارم یہاں والا. تو اندر داخل ہونے دے گا؟ واپس بھیجے گا. کیا کرے گا؟ تو میں آپ جب اس میدان میں جائیں گے تو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ کیا دیکھیں گے؟ میں کہوں امتی ہوں حضور کا، تو وہ کیا دیکھیں گے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی یونیفارم تو نہیں ہے، چہرے سے تو محمدی نہیں لگتا، چہرے سے تو محمدی. اب وہ کہے کہ میں گلی سجایا، میں گھر سجایا، میں اتنی روشنیاں کیا، میں اتنی جھنڈیاں لگایا. تو سب کیا، لیکن تو یہاں یہ چلتا ہے. یہاں کیا چلتا ہے؟ یہ چلتا ہے. یہاں یہ چلتا ہے. تو سجائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو سنتوں سے سجایا، اور آپ نے یہ آج طے کر لیا کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، تو آپ نے ربیع الاول کا حق ادا کر دیا. حق ادا کر دیا. حق ادا کر دیا. جیسے عبد الواحد نے سنا کہ میمونہ بنت ولید وہ میری جنت میں بیوی ہے، تو سیدھے بصرہ پہنچے. تو بصرہ والے دیکھ کے حیران ہے، اتنا بڑا ولی اچانک بصرہ آ گئے. سارا بصرہ جمع ہے استقبال میں، اکرام میں، احترام میں. سارا بصرہ حضرت کو بٹھایا، پانی چائے خدمت. اور پھر دھیرے سے پوچھتے حضرت اچانک آنے کا کوئی مقصد؟ تو پوچھتے کوئی میمونہ بنت ولید ہے بصرہ میں؟ تو جو آگے والے تھے وہ ہنسنے لگے. کیا کرنے لگے؟ کیوں ہنستے ہو؟ کیوں ہنستے ہو؟ کہا حضرت وہ تو دیوانی ہے. کیا جواب ملا؟ حضرت وہ تو آپ نے فرمایا تم دیوانے ہو، وہ دیوانی نہیں ہے. تم دیوانے ہو، وہ دیوانی. تم مجھے یہ بتلاؤ کیسے دیوانی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے حضرت اس کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو ہنستا دیکھے تو سر پکڑ کے روتی ہے، اور جب کسی کو روتے دیکھے تو ہنستی ہے. تو ہمارے بچے اس کو سنگ مارتے ہیں، یعنی پتھر مارتے ہیں. ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ اٹھائے ہوئے ہے. شاعر کہہ رہا ہے ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ یعنی پتھر، ہر ایک اپنے ہاتھ میں سنگ اٹھائے ہوئے ہیں. جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے، جب سے تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. یہ علامہ اقبال کی دعا ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، یعنی جنید و بایزید کو اور پیران پیر کو اور خواجہ صاحب کو جو تو نے عشق کی شراب پلائی تھی، علامہ اقبال دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ وہ شراب ہمیں بھی پلا دے.
شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھرکنے کی توفیق دے، دل مرتضی شوج صدیق دے، عطا اسلاف کا جذبہ ڈروں کر، شریک جمرہ لا یا زنوں کر، کھرٹ کی گٹھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ علامہ اقبال نے بھی کلمال کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں ملے گی؟ وہ سب جانے دو، کہاں ملے گی؟ کہا حضرت وہ بکریاں لے کے جنگل میں گئی، شام کو آ جائے گی، وہ مغرب سے پہلے آ جاتی ہے، آپ بیٹھو یہاں آرام کرو۔ کہا نہیں، اتنا انتظار کون کرے گا؟ کس سمت گئی؟ کہا وہ سمت، اسی وقت چلے۔ جب جنگل میں پہنچے تو آپ حیران ہیں کہ میمونہ بنت ولید کس میں ہے؟ نماز میں۔ اور اس کی جو بکریاں ہیں وہ دور چر رہی ہے، اور شیر اس کی بکریوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ کون نگہبانی کر رہے ہیں؟ تو از حکم داور گردن مپیش کہ نہ، تو از حکم داور گردن مپیش کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیج۔ اللہ اکبر۔ کہ میں آپ اگر اس کے حکموں کے فرما بردار بن جائے تو ساری مخلوق ہماری اطاعت کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کس کے بننے تیار نہیں؟ نہیں بولو، دل سے بولو، نہیں بن رہے، نہیں بن رہے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں بنا دے، بنا دے۔ شیر نگہبانی کر رہے ہیں، تو آپ تو حیران ہیں، یا اللہ کیا مقام ہے اس کا۔ میمونہ کو احساس ہوا نماز میں کہ شاید کوئی پیچھے آیا، تو اس نے جلدی نماز مکمل کر لی، اور نماز مکمل کر کے پیچھے دیکھ رہی، تو عبد الواحد بن زید کھڑے ہیں، تو دیکھتے ہی کیا کہہ رہی؟ او عبد الواحد، او عبد الواحد، تیری میری ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں کیوں آیا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے۔ کیا کرے، غفلتیں ہم پر چھائی ہے، دنیا ہم پر چھا چکی ہے، آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، کہ محمد سے تو نے وفا، ہم تیرے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں، او بیوی، او بیوی، تجھے کس نے بتلایا کہ تیری میری ملاقات کا وعدہ جنت میں؟ تو کیا کہتی ہے؟ عبد الواحد، جس رات کو اللہ نے تجھے بتلایا اسی رات کو اللہ نے مجھے بھی بتلایا ہے، مجھے بھی بتلایا۔ تو دھیرے سے پوچھتے، میمونہ یہ شیر اور بکریوں نے کب سے صلح کر لی؟ شیر کی تو فطرت ہے پھارنا، کھانا، شکار کرنا، تو یہ شیر اپنی فطرت بدل گیا، تو یہ شیر بکریوں نے کب سے صلح کر لی؟ تو کتنا پیارا جواب ہے، عبد الواحد جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے میرے شیر اور بکریوں نے صلح کر لیا ہے، تو کریں گے اس سے صلح انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لائٹ بند کریں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام،
جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا،
کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤ، اس نبی کی سکھاؤ پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں۔ ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اور اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں اللہ، آپ تو دیکھ رہے ہیں اللہ۔ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے طلب میں آئے ہیں، تیری طلب میں آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے آئے ہیں، اور اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی۔ ہمارے پلے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ دن کے اجالوں میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ رات کے اندھیروں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، ایسی حالت میں تیرے پاس آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ جب گنہگار تجھ سے کہتا ہے اللہ معاف کر، تو تو کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے سارے معاف کر دیے۔ تو اللہ تو بڑا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعائیں مانگتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے، اپنے معصوم بچے کو ساتھ میں لے کر بیٹھتے تھے اور تجھ سے یہ التجا کرتے تھے، اے اللہ جس نے ہاتھ پھیلائے یہ تو گنہگار ہے، لیکن یہ معصوم بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اس
اس معصوم کی آمین کی برکت سے مجھ گنہگار کی دعا قبول کر لے۔ اللہ ہم گنہگاروں نے بھی معصوموں کو بتایا ہے، ایسے بچوں کو بتایا ہے جنہیں گناہ کا پتہ ہی نہیں، وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اے پروردگار عالم، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن معصوم بچے ہیں، معصوم بچے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا بیماری ہے، کیا پریشانی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما، اس کے ذمہ داران کو قبول فرما، ہمارے جن بھائیوں نے اے اللہ یہ پروگرام ترتیب دیے اللہ ان بھائیوں کو قبول فرما، ان کی سخاوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو علماء آ چکے، آئندہ جو آنے والے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے۔ جس ایک کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جس ایک کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔